أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. گزشتہ کئی جمعہ سے آپ کے سامنے یہ بات آ رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو 2 ہجری میں آپ کو غزوہ بدر کا حکم تھا. پھر 3 ہجری کے اندر آپ کو غزوہ احد کا حکم دیا گیا. 2 ہجری کے اندر 2 جنگ ہوئی تھی. جو مقابلہ ہوا تھا وہ اسلام کی سب سے بڑی اور اس کو پہلی جنگ بھی کہا جاتا ہے. حالانکہ غزوہ بدر سے پہلے بھی کچھ چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی مگر اس کے اندر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی تھی. اس لیے غزوہ اسی کو کہا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو. اگر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں رہتے تھے اس کو سریہ کہتے. چھوٹی جماعت سریہ, اس کو غزوہ نہیں بولتے. اس لیے غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا تھا, جس کی برکت سے کسی نافرمان اور ظالم کافر کی اسلام کے اور مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کے بارے میں غور و فکر ہو گئے کہ مسلمانوں کو ہم اب تک معمولی سمجھ رہے تھے اور اب مسلمانوں کو ختم کرنا ناممکن. پھر جب ان کو بہت زیادہ صدمات پہنچے اور ان کے بندے 70 مارے گئے اور 70 پکڑے گئے تو جس کی وجہ سے دوسرا معرکہ پیش آیا سن 3 ہجری کے اندر جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ کا یہ نظام ہے, اور اللہ جو نظام چلاتے ہیں دنیا کا وہ اسباب کے تحت چلاتے ہیں. اللہ پابند نہیں ہے کہ اللہ اسباب کے چلانا اللہ کے لیے ضروری ہے, یہ اللہ پابند نہیں ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہے کہ اللہ آپ نے ایسا کرنا. جیسے میاں بیوی شادی ہونے کے بعد اولاد ہوں گی, ضروری نہیں اولاد کا ہونا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے حالانکہ اصول کیا ہے, شادی بھی اگر دونوں میاں بیوی کی شادی ہو گئی اور ان کی صحبت ہو گئی تو بچے کا ہونا یقینی ہے. یہ بظاہر اسباب کے درجے میں, اور اللہ کے اوپر یہ تمام چیزیں واجب نہیں. مگر اللہ رب العزت نے دنیا کو جو بنایا ہے یہ ڈھانچہ, اس کو اسباب کے تحت بنایا ہے. اگر آپ اسباب کے دائرے میں رہ کر جو بھی کام کریں گے تو یہی غالب گمان ہے کہ اللہ آپ کو اس میں ضرور ترقی دے گا. ہاں اگر وہ ترقی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت آپ کو نہیں دے گا, ورنہ جہاں تک اسباب کو اختیار کریں گے آپ اللہ ترقی دیں گا. تو اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی تقدیر ہے. تو اللہ نے سب سے پہلے ہم کو فتح کامیابی عطا فرمائی. پھر دوسری جنگ کے اندر ہم کو بظاہر کچھ شکست کا منہ دیکھنا پڑا. حقیقی شکست تو نہیں ہوئی, بعد میں آخر کار اسلام مسلمانوں ہی کو غلبہ ہوا. مگر شروع میں کچھ صحابہ کرام کو پہلے جنگ میں کامیابی نصیب ہوئی, پھر درمیان میں ہے تو شکست کا منہ دیکھنا پڑا. پھر آخر کار مسلمانوں ہی کو کامیابی اس کے اندر نصیب ہوئی. جو یہ شکست ہوئی وہ اس وجہ سے کہ یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ رب العزت اگر دونوں جگہوں میں مسلمانوں کو کامیابی دیتا تو مسلمانوں کو کامیابی دینے کے بعد غیب کا جو معاملہ ہے کہ اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے, اللہ کی ذات پر صفات پر اللہ کو بغیر دیکھے ماننا ہے, تو یہ کمزور ہو جاتا.
پھر لوگ یہ دیکھتے کہ مسلمانوں کو کامیابی مل رہی، اسلام قبول کرے تو پیسہ ہاتھ میں آ رہا، اسلام قبول کرے تو غلہ ہاتھ میں آ رہا، اسلام قبول کرے تو باندی ہاتھ میں آ رہی، غلام آ رہے. یہ جب تمام چیزیں دیکھیں گے تو اسلام کی طرف بڑھیں گے. اور جو اسلام کی طرف مائل ہوں گے، کیسے مائل ہو رہے، کیسے ہو رہے؟ پیسوں کے واسطے، لالچ میں آ کر. اور اسلام ہم کو جو قبول کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ خالص کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو میں یہ دوں گا، کبھی نہیں کہا. ہاں اسلام قبول کرو جنت، سب غیب پہ. فرمایا مجھے وہاں سے خوشبو آ رہی ہے. ایک صحابی نے کہا مجھے اس پہاڑ سے خوشبو آ رہی ہے، پہاڑ کے پیچھے سے. گئے فوری اور شہید ہو گئے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر یہاں پر لگا. فزت بربک الکعبہ، رب کعبہ کی قسم جس نے کعبے کو بنایا میں کامیاب ہوگا. اور جس نے مارا تھا وہ پریشان ہوا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ادھر ہم تیر مار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ کون سی کامیابی ہے؟ دنیا والوں کی نظر میں دنیا کا ملنا کامیابی ہے، اور صحابہ اکرام کی نظر میں یہ تھا کہ اللہ کی رضا مل جائے، یہ ہماری کامیابی ہے. صحابہ نے اس لیے کبھی دنیا کے جھمیلوں میں پڑے بھی نہیں اور دنیا کے جھنجٹ میں آئے بھی نہیں. صحابہ نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا اور پیارے نبی کی رضا کو دیکھتے رہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کی تقدیر تھی کہ اللہ رب العزت میں بظاہر صحابہ کرام کو اس میں شکست عطا فرمائی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون حقیقی ایمان لانے والا ہے، کون 2 نمبر کا ایمان لانے ہے، فراری. یہ بات کو اللہ رب العزت نے پرکھنا تھا. اور پرکھ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو معلوم یہ کون ہے، منافق ہے، یہ سچا پکا مسلمان ہے. مگر دنیا کو کیا معلوم؟ مجھ کو اور آپ کو کہاں سے معلوم؟ میں بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میر جعفر میرا ہے، میر صادق میرا ہے. اب مجھے کیا معلوم؟ سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ میر جعفر نا، میر جعفر منافق نے سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کو اللہ کا نظام. اور شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوتا ہے میر صادق منافق تھے. یہ اللہ کا نظام ہے. ایسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں میں فرق کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اندر صحابہ کرام کو شکست فرمائی. پھر انہی لوگوں نے صحابہ کرام کے اندر تانے کسے، ہماری بات مانتے، ہمارا سنتے، ہمارا کہنا مانتے تو ایسا نہیں ہوتا، دیکھو ایسا ہوا. جو عورتوں کی باتیں چلتی ہیں نا عام طور سے، عورتوں کی، بے بسوں کی، کمزوروں کی، بزدلوں کی، وہ باتیں صحابہ کرام کے نزدیک آپشن ہی نہیں تھا. صحابہ کرام کے درمیان بس ہمیشہ ہمت والی بات، ایسا کرتا تھا ایسا ہوتا تھا، ایسا کرتا ایسا ہوتا، ویسی باتیں نہیں. اس لیے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک شخص ہے جس سے مجھے تکلیف ہے. کیا فرمایا؟ ایک شخص ہے یہودی جس سے مجھے بہت تکلیف ہے، اس کی زبان بہت خراب ہے. ایک تو ہے کہ آدمی اگرچہ میں آپ کو مانتا نہیں، مگر آپ کو نہیں مانتا یہ مطلب نہیں میں آپ کی برائی بیان کروں. ہماری خود زبردستی کہاں ہے؟ آپ کو، ہم کو ہمارے پیچھے نماز پڑھے، ہم کو مانو، زبردستی ہے کچھ؟ میرے مانو، میرا ادب کرو، میں آیا تو کھڑے ہو جاؤ، نہیں. مگر ادب تو نہیں کر رہے، پھر گالی بھی دے رہے اوپر سے، تو یہ غلط بات ہے. تو بندہ ایک تو نبی پہ ایمان بھی نہیں لا رہا، اور زبردستی بھی نہیں کہ ایمان لاؤ، ہم نے کب زبردستی کرے آپ، مگر پھر بک 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 ہمیشہ نبی محترم کو برا بھلا کرنا. تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی اس کی گردن ہونا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، پیارے رسول اللہ میں اس کام کو کر سکتا، حالانکہ معمولی بات نہیں، جان پر کھیل کر جانا. اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس خدمت کو انجام دوں گا، اور بڑے اچھے انداز میں، بہترین انداز میں خدمت کو انجام دیا. اور اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی ان کو اس کو مارنے کے بعد، اب مارنے کے بعد جو پرانے زمانے قلعے، اس زمانے کے جو بھی تھا قلعے میں تھا وہاں پہ دیوار پہ جا کے بیٹھ گئے. اور اس زمانے کا ایک رواج تھا، جیسے انتقال کسی موت کی خبر آتی تو ایک صبح صبح بانگ لگاتا تھا، فلاں کا انتقال ہوگا بول کے بانگ لگایا اس نے. جیسے ہی اس نے بانگ لگایا، وہ معاشری میں بولا تو ان کے دل کو خوشی ہو گئی، پھر وہ صبح میں نکلی. حالانکہ مار دیے رات میں 2 بجے، پھر 2 بجے سے لے کر 5 بجے تک وہیں پر بیٹھے رہے. پھر جب اعلان کی خبر آئی تو وہاں سے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کہنے کا ماحصل یہ کہ لمبی خبریں ہیں، داستانیں صحابہ کرام کی کہ کس طرح صحابہ کرام تدبیریں کرتے تھے، کس طرح اپنی جان کو ہتھیلی پر اگر پیارے نبی کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے. تو اس لیے ان تمام حالات کے اندر پیارے نبی نے غیب کی باتیں بتلائی. آپ یہ کریں گے تو کیا ملیں گا؟ نماز پڑھے تو ہر نماز میں 20 روپے ملیں گے. ایسا کہیں ہے؟ نہ اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی، نہ ہم کو، نہ ہمارے مسجد کے اندر آفر ہے. جو بھی ہے ثواب، نیند کو چھوڑ کے اور ثواب، کاروبار کو چھوڑو ثواب، کاروبار ادھر پیسوں کو نقصان کرو یا نہیں کہہ لو، یہ غیب. اس لیے ہم نے جو پڑھے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایک ہے اس کے اندر بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بظاہر غزوہ احد کا شکست عطا فرمائی تھی.
ورنہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس کے اندر کامیابی ہی نصیب فرمائی ہے. یہ ایک بات اللہ تعالیٰ فرما رہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے صحابہ کرام کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر غزوہ احد میں تم کو تھوڑا زخم پہنچا، مال کا نقصان ہوا، اور تمہارے صحابہ کرام بھی، تمہارے بھائی بھی شہید ہوئے، اور نبی محترم کو بھی تمہارے اس تکلیف پہنچی، تو پریشان مت ہو. تم نے اس کا دگنا پھٹکے پہلے آپ نے ان کو دے دیے تھے. کیا میں دیے تھے؟ غزوے دوسری جنگ غزوہ بدر میں کتنے بندے پکڑے گئے تھے ان کے؟ 70. اور کتنے مارے گئے تھے؟ اور غزوہ احد میں ہمارے 70 کا 70 برابر. اور بینیفٹ کیا رہا ساتھ میں؟ ان کے غلام مل گئے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، ماتم مت کرو، نوحہ مت کرو حضرت حسین شہید ہوئے کر کے، بلکہ ان کے کارنامے کو لے کے آگے بڑھو. یہ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہاں فرما رہے ہیں، جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ منافقین سے کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی آپ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ان لوگوں نے کہا کہ جو انداز سے آپ نے ایک میٹنگ بنائے یا تنظیم بنائے، جو آپ نے ڈھانچہ بنائے، ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے، اس لیے ہم شریک ہی نہیں ہوتے اس میں. کیوں؟ کیا مطلب؟ اس لیے کہ منافقین کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں گے، اور صحابہ کرام نے جنہوں نے غزوہ بدر میں شریک نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کہاں پر رہ کے لڑیں گے؟ میدان میں. تو ان لوگوں نے کہا ہماری بات نہیں مان رہے، ہم جس کو جنگ نہیں سمجھ رہے ہم تو ایک شریک ہو اس میں. وہ جنگ نہیں ہے، وہ فراڈ ہے، گویا کہ ان کی زبان میں. اس لیے انہوں نے بولے ہم اس کو جنگ نہیں جانتے، اس کو فساد جانتے، اس وجہ سے ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. پھر بعد میں یہ تمام معاملہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا، جب صحابہ کرام اپنے گھر پر آئے اور ان کے کچھ رشتہ دار بھی تھے منافقین کے، خزرج کے اکثر اندر افراد شہید ہو گئے تھے، جب واپس آئے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، تو ان لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، دیکھو گئے تو کیا ہو گیا، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ کے ابا شہید ہو گئے، یہ تمام باتیں کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو منافقین اسلام میں تھے نہیں، پہلے تو منافق اسلام میں رہتا، دو آپشن ہے، یا تو اندر یا باہر، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو منافقین پہلے ہی ایمان میں نہیں تھے، مگر یہ جملہ کہنے کی وجہ سے، کیا جملہ کہنے کی وجہ سے؟ کہ ہم اس کو جہاد نہیں جانتے، یا ہمارے پاس رہتے تو شہید نہیں ہوتے، یہ جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے تو کچھ نہ کچھ اسلام کے کچھ قریب تھے. اللہ نے یہ کہا کہ اب تو تم اسلام کے بہت دور نکل گئے، کفر کے بہت زیادہ قریب آ گئے، یہ جملہ بولنے کے وجہ سے. اس لیے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان ایک ایسی زبان ہے یا ایسی چیز ہے تھوڑا جس کی وجہ سے انسان جنت کے کتنے قریب ہو جاتا؟ ایک گز ہی تھا، ایک گز، فرمایا ایک گز کے قریب، اس کی اور جنت کے درمیان کتنا؟ ایک گز کا فاصلہ ہے. صرف ایک جملہ بک دیتا جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ زبان کے معمولی. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا دو چیز کی ضمانت دے دو، کئی کی؟ ایک زبان اور ایک اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اس لیے اللہ رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں بہت ہی محتاط رہنا اور زبان کا استعمال کرنا ہم سب کو ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ کہہ رہے تانا کس رہے ہو کہ ہماری بات کو مانتے تو شہید نہیں ہوتے. چلو خیر مان لی ہم نے بات کو، آپ کی بات کو، کہ شہید ہو گئے، آپ کی بات کو نہیں مانے. اب تم نے جو پلان بنا کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تو تم نہیں مرنے والے. جو لوگ میدان میں گئے وہ مر گئے، شہید ہو گئے، تو جو گھر میں رہے وہ زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے. تو اللہ نے کہا تو میدان میں بھی جا کے شہادت ہے، یہاں پہ بھی موت ہے، وہاں پہ بھی موت ہے، تو اچھی موت کون سی ہے پھر؟ جس نے جان دیا ہے اسی کے واسطے جان، اسی کے واسطے دے دو. سب سے اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اور شہادت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ کیا ہے؟ اعجاز ہے یا بری چیز ہے کہ اچھی چیز ہے؟ پھر 10 محرم کو ماتم کیوں؟ جب ہمارے نزدیک شہادت ایک اچھی چیز ہے تو 10 محرم کو ماتم کیوں؟ مسئلہ ہے مصعب کی ہماری دکان بند ہو جائے گی، ہمارا پیسہ ختم ہو جائے گا. یہ ایک ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری کے طور پر فرما رہے ہیں خبردار، کان کھول کر یہ بات سن لو، جن لوگوں کو ہم نے ہمارے راستے کے اندر شہادت دی ہیں، یہ مت بولو مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا، پروپیگنڈا مت کرو، ان کا ادب و احترام کرو. مر گیا بول کے چھوڑو مت ان کو، مر گیا بول کے یہ مت سمجھو، منحوس مت سمجھو ان کو، یہ ہو گیا ایسا ہو گیا، ہماری بات سنی نہیں، چپ چلے گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، اللہ نے کہا ایسا مت بولو.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ان لوگوں کے بارے میں خیال مت کرو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ مر گئے. وہ لوگ مریں گے کیسا؟ بھائی جس کی جان تھی اس کے نام پہ ہم نے وقف کر دیے تو وہ ہماری جان کو ضائع کر دیں گا؟ نہیں. اللہ نے کہا بل احیا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہے اور ان کو کیا مل رہا؟ ان کو کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے. جو دنیا کے اندر کھاتے تھے سیب، وہ ان کو سیب ہے. جو انگور کھاتے تھے وہ انگور. جو بھی دنیا کے اندر کھاتے تھے وہ لوگ اللہ ان کو اپنے دربار میں اس سے اعلیٰ کوالٹی میں پیش کر رہے ہیں. اللہ نے کہا بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہے. جب کھانا کس کو دیتے؟ مردہ آدمی کو. ہاں مردے کو دیتے. زندے کو مانگنا پڑتا، مردے کو دیتے. کب دیتے؟ یاد ہے کسی کو؟ کون سا ہے؟ تاریخ یاد نہیں آ رہی. کون سی تاریخ ہے وہ؟ کون سی تاریخ رہتی تھی وہ؟ تاریخ یاد نہیں آ رہی اصل میں. رجب میں تھے زندے مردوں کی بولتے نا کچھ تو بھی وہ. بقرعید کی پہل رہی تھی کیا؟ ہاں ابھی ہوئی بھی شاید اپنے پاس تو وہ ہے. تو یہ مردوں کو کھانا پیش کیا جاتا ہے، زندوں کو کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں. جو آدمی زندہ رہیں گا کھانا اس کے ہمیں رہیں گے نہیں. اب مہمان آئے، اللہ کے مہمان ہیں نہ آئے، اللہ تعالیٰ میزبان ہے تو اب کیسی میزبانی کریں گے؟ اللہ گھر والوں کو کھانا مانگنا پڑتا اور مہمان کے سامنے کھانا مہمان بولتا کہ میرے کو لا کے دو. یہ اور دوسری بات عجیب فلسفہ ہے، اللہ ہدایت دے ہم سب کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں شہید ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. اور ان کی کیا تمنا ہے؟ اب ان سے پوچھیں گے ہم. جو آدمی شہید ہوا اس راستے میں اس کی یہ تمنا ہے کہ میرے پیچھے جو میرے امی اور ابو اور میرا بھائی ہے نا، اللہ ان کو بھی شہادت کی موت دے. وہ ہمارے واسطے یہ دعائیں کر رہے ہیں اور ہم ان کے نام پہ ماتم کر رہے ہیں، ہم ان کے نام پہ نوحہ چڑھا رہے ہیں، ہم ان کے نام پر ریلیاں نکال رہے ہیں، ان کے نام پر اسلام کی شبیہ کو خراب کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تو نے ہم کو جو نعمت دیا نا شہادت کی، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے. 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام نے دعائیں کی، تمنائیں کی اللہ ہم کو شہادت کی پہنچ دے. اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے تو شہادت دے پھر زندہ کر، پھر شہادت دے پھر زندہ کر، پھر شہادت دے پھر زندہ کر. گویا کہ آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ مجھے شہادت دے پھر زندہ کر. میری تمنا، میری آرزو یہ ہے کہ تیرے راستے میں ہمیشہ جان دیتا رہا. یہ ایک. تو جو لوگ شہید ہوتے ہیں وہ پچھتاتے نہیں. اور مثال کے طور پر میں جا رہا ہوں جس راستے سے، وہ راستہ خراب ہے تو میں آپ کو بھیجوں گا وہ راستے پر؟ میرے گھر والوں کو بھیج سکتا. اور جو راستے سے میں گیا، جس کام کو میں نے کیا، جس ڈگری کو میں نے حاصل کیا، جس کاروبار کو شروع کیا، اس میں بینیفٹ ہے، فائدہ ہے، تو میں آپ کو رائے دوں گا کہ نہیں دوں گا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جس دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ رب العزت اتنا اعزاز فرما رہے ہیں تو ان کی تمنا کیا رہیں گی ہمارے بارے میں؟ ادھر ادھر چکروں مرنے سے بہتر کہیں میں مرو. بیوی کے واسطے مر رہے لوگ، پراپرٹی کے واسطے مر رہے، مالوں کے واسطے مر رہے. سب سے اعلیٰ کوالٹی یہ ہے کہ کس کے واسطے جان دے دو؟ جس کی جان ہے اس کے نام پہ فدا کرو. یہ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بات فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، کیونکہ غزوہ احد کے اندر بہت زیادہ زخم، تمام ایسا سمجھو کہ آپ سمجھیں اس بات سے کہ سب سے بڑی شخصیت جو ہے وہ ہمارے نبی تھے، سب سے بڑے، اور قائد، کمانڈر، آپ سب سے بڑے سپہ سالار. اور ظاہر سی بات ہے جب ہمارے نبی اتنے بڑے تو آپ کے بازو پہلا کتنا قوی ہوں گا اور کتنا مضبوط پیرا ہوں گا، جس میں حضرت عمر ہو، ابو بکر ہو، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہو، کتنا سخت پیرا ہوں. اتنا سخت پیرا ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو دیگر صحابہ کا کیا حال ہوگا یہ سوچو. یہ بتانا چاہ رہا میں آپ. تو صحابہ کرام پورے پٹیاں، اس کو ایک کو پٹی یہاں پر ہاتھ پہ، ایک کو سر پہ، ایک کو پیر پہ، ایک کو تیر پیٹھ پر، ایک سینے پر، جہاں بھی صحابہ کرام کی لگی ہوں گی تیر اللہ بہتر جانتا. اس تمام زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جنگ کو کرنا ہے. غزوہ احد ہو گیا، صحابہ کرام یوں ہی بیٹھے زخم پٹی کرنے کو، تو اللہ کے نبی نے فوری فرمایا کہ صبح پھر جانا ہے جنگ کے لیے. اب بتاؤ
معمولی بات ہے. رات میں 2 بجے آئے تھک کے کام سے, پھر فجر کو اٹھنا ہے, کتنا بڑا مجاہدہ ہے. تو صحابہ کرام سے فرمایا, صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول ابھی تو یہ ہوا, میرے ابا کا انتقال ہوگا, میرا یہ ہوگا, میرے بھائی کا انتقال ہوگا, مجھے یہ کرنا ہے, میرے کو ٹینشن ہے, یہ سب نہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اللہ وقت فرما رہے یہاں پر کہ صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہے کہ اگر ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں جس حال میں کہا جائے تو لبیک یا رسول اللہ کہنے کو تیار ہے. کیوں ہوا یہ مسئلہ یہاں پر یہ ہو گیا کہ وہ بندے ابو سفیان جس میں تھے, ان کفار مکہ نے یہ کہا کہ ان سے جا کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ڈبل جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جانے کے بعد بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے آدھے مسلمانوں کو تو ختم کر دیا, اور بعض مسلمان تھے تو وہ زخمی ہیں, مرہم پٹی میں ہیں, ان کو بہت زیادہ زخم لگا, اب ان کے طاقت نہیں رہیں گی, اس لیے ڈبل سے حملہ کریں گے اور پورے مسلمانوں کو نعوذ باللہ اسلام کو ختم کر دیں گے. وہ تو پلان وہاں سے چل رہا تھا, وہاں سے ختم کر دیں گے. اور آج کے بندوں کو سمجھنا چاہیے نا, پیچھے لگ گئے ایک سری گئے اسلام کی. تو ان لوگوں نے کہا کہ پورے اسلام کو ختم کر دیں گے, اور اسلام ختم ہوتا, یہ ایسی چیز ہے یہ ختم کرتا ختم ہوتا نہیں. اس لیے جو لوگ اس تصور میں ہیں کہ ہم ختم کر دیں گے, یہ ان کی خوابی پلاؤ ہے, خوابی تدبیر ہے, اس کا حقیقت کا کوئی جامہ نہیں ہے. تو پھر وہاں میں جب ان کا ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ ابو سفیان لشکر لے کر آ رہا ہے. جیسے یہ معلوم ہوگا اللہ کے نبی کو, اللہ کے نبی فوری صبح مدینہ منورہ سے نکلے, حمراء الاسد پر جا کر پڑاؤ ڈالے, ہم بھی تیار ہیں, تم نے اگر اپنی ڈائرنگ بتاتے تو ہم بھی تیار ہیں. جب ان کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے فوری ایک بندے کو بھیجے. جو بندہ مدینہ سے مکہ جا رہا تھا اس سے کہا کہ ان سے جا کے کہو, وہ بھی کافر تھا مگر نبی سے محبت رکھتا تھا. اللہ نے وہاں اسلام کی توفیق دے دیا اس بندے کو, مگر فی الحال وہ کافر تھا. تو اللہ نے اسلام کی دولت دیا. اس نے کہا کہ بھائی ابو سفیان سے کہا, ابو سفیان تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑنے کے لیے جا رہے ہو. انہوں نے تو دگنی تیاری کر کے رکھی. جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھانے کے باوجود تیار ہے, تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی طاقت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا اتنا مار کھانے کے باوجود بھی پھر تیار ہوتا ہوں. اور روحانی طاقت کیا تھی؟ چھو. یہ تھا کیا کہ اللہ کے نبی دعا پڑھ کے دیے تھے, آپ پیجیے آپ کو طاقت آ جائے گی. روحانی طاقت کا نام ہے اللہ رسول کے پہ کھڑا ہونا, یہ ہے روحانی طاقت. مسئلہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے یہ ہے, ہم ایمان کو ایک چڑیاں سمجھتے, یا ایمان کو ایک ٹانک سمجھتے, ایمان کو ایک پانی کی بوتل سمجھتے جس کو پینے کے بعد میں اور آپ نماز پڑھنے لگ جائیں گے. ایمان نام ہے جیسے اللہ کا میرے لیے اب بھی حکم ہے, بس اسی پہ کھڑے جاؤ, یہ ایمان ہے. ایمان کے لیے آپ کو مستقل محنت نہیں کرنا پڑے گی. ایمان کے لیے آپ کو مستقل ایک مدرسے میں نہیں جانا پڑے گا. پھر یہ ہم سے جو کہا جاتا ہے کہ ایمان بناؤ, یہ ماحول سے نکالنے کے لیے, کیونکہ ہماری 30 سال کی زندگی جن کے ساتھ گئی ہیں ان کے ساتھ رہ کے ہم نے بے نمازی بنے. اب پھر 30 سال کے بعد انہی کے ساتھ رہیں گے تو نماز پڑھیں گے. اس لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں یہ ماحول چھوڑ دو تاکہ نورانی ماحول میں چل جاؤ. وہاں پہ کیا کر رہے, وہاں سے دعا پڑھ کے دیے کہ آپ کو ایمان بڑھ گیا بول کے نہیں, دعا پڑھ کے دیے بس اللہ کا حکم اللہ اکبر نماز پڑھے, وہ ایمان ہے. ایمان نام ہے اللہ رسول کے حکم, وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر. پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہماری بات کو مانا ہم ان کے لیے بڑا اجر دیں گے. ایک بات یہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بات آگے فرما رہے ہیں, اور ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے, یہ بہت پیاری بات ہے, ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مسلمانوں تم یہ خیال مت کرو, جو لوگ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں, جو لوگ مسلسل ہماری سرکشی کر رہے ہیں, ہمارے حکموں کو توڑ رہے ہیں, ہمارے قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اور ہمارے پاک پیغمبر کی جن کی قسمیں ہم کھا رہے ہیں, جن کی ذات برکت سے ہم نے پوری کائنات کو سجایا, ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں, اذان کی توہین کر رہے ہیں, مدارس مساجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اور پھر بھی ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں, پھر بھی ہم ان کو حکمرانی دے رہے ہیں, پھر بھی ہم ان کو مال دے رہے ہیں, پھر بھی ہم ان کو جائیداد دے رہے ہیں, پھر بھی ہم ان کی عمریں سفید داڑھی تک کر رہے ہیں. داڑھی ہو رہی نہیں ہو رہی, سفید بھی ہو جا رہی, کبھی بڑی ہو رہی کبھی چھوٹی ہو رہی ہیں. یہ اتنی عمر دینے کے باوجود حالانکہ مسلسل یہ ہماری نافرمانیاں کر رہے ہیں, پھر بھی ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسے گھبراؤ مت, ہم ان کو سرکشی میں زیادہ کر رہے ہیں, ہم ان کو گناہ میں زیادہ کر رہے ہیں, ہم ان سے راضی نہیں ہیں. دنیا کا مل جانا یا دنیا کے اندر ڈھیل کا مل جانا یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. اس لیے کہ جب انہوں
یہ لوگ گناہ کے اندر بڑھتے بڑھتے جائیں گے تو ان کا گناہ بڑھتے رہیں گا اور ان کا عذاب کیا ہوگا؟ بڑھتے رہیں گا. لیزدادوا اسما، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ پھر یہ اور جہنم کے قریب ہوتے ہوتے جائے. اس لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے. کیوں ڈھیل دی جا رہی ہے؟ تاکہ گناہوں کی طرف بڑھتے رہ رہے ہیں. حالانکہ چاہیے تھا کہ جب تم نے گناہ کر دیے تو اس کے بعد توبہ کرتے، اس کا کوئی حل ڈھونڈتے، مگر گناہ کرنے کے بعد پھر مسلسل گناہوں کے اندر پڑ جانا، پھر اس میں غلطی کس کی ہے؟ شراب کی ایک بار عادت لگا دوں گے تو پھر کیا ہوں گی؟ لطیف لگیں گی. پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم کو عادت چھوٹ رہی نہیں. عادت کون لگایا؟ آپ فطری طور سے؟ کیا آپ کے والدین لگائے؟ کون لگایا؟ آپ نے خود لگائے. آپ خود اس سے مجبور ہو گئے. آپ دیگر گناہوں کے اوپر اسی طرح گانے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو گئی جو انسان کی گھٹی میں بیٹھ جاتی. وہی فرما رہے لیزدادوا اثما، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے لیے ہمارا دردناک بھی عذاب ہے اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. آگے ایک بات ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات کے علاوہ ہم نے کسی کو علم، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے غیب کا. صرف کس کو غیب کا علم ہے؟ اللہ. یہاں کی آیت جو بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس کو چاہتے ہیں غیب کا علم عطا فرماتے ہیں. غیب کا کیا ہے؟ غیب کا علم عالم الغیب نے بناتے ہیں. دو باتوں میں فرق ہے، ایک ہے عالم الغیب، ایک ہے غیب کا علم. غیب کا علم کسی نہ کسی درجے میں مجھ کو اور آپ کو بھی ہے، مجھ کو اور آپ کو بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر میرے اندازے کے مطابق ٹرین وہاں سے چھوٹ گئی ہوں گی، ہم بولتے کہ نہیں بولتے؟ آپ پہنچیں گے تو ٹرین، آپ جائیں گے تو تمہارا کوئی کام نہیں ہوگا. میرے جہاں تک سمجھ رہا بارش ابھی رات میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ جیسے مثال بادل کو دیکھ کے ہم کیا بولتے ہیں؟ بادل بہت زیادہ ہے، بارش. تو غیب کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آ رہی بارش؟ ابھی نہیں آ رہی، مگر امکان ہے کہ ہم بولتے نا. تو یہ غیب کا علم تو مجھ کو بھی ہے اور آپ کو بھی ہے، مگر ہمارا علم چھوٹا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم دیا تھا، مگر علم دیا تھا عالم الغیب نے بنایا. ہمارا اور دیگر لوگوں کے بارے میں یہ نظریہ ہے، ہم یہ کہتے کہ نبی کو غیب کا علم تھا، عالم الغیب نہیں تھے. اور وہ اس بات پہ اٹے ہوئے کہ نبی عالم الغیب ہے. جہاں پر ہم عالم الغیب نبی کو بول دیں گے تو میرا اور آپ کا ایمان خراب ہو گیا وہاں سے. اور ان کا استدلال یہ چاہے تھے جو آیت یہاں پر قرآن میں ہے، اللہ فرما رہے لیطلع علی الغیب، ہم نبی محترم کو غیب پر مطلع کرتے ہیں. یہاں پر غیب ہے، غیب فرمایا، غیب کی باتوں پر مطلع کرتے ہیں. عالم الغیب نے بناتے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ جی. اگر عالم الغیب نبی کو مانیں گے تو پھر ڈبل سے کلمہ پڑھنا پڑے گا. ہم اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہرانا اپنے ایمان کو خراب کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو جمیع ما کان وما یکن، جو کچھ دنیا میں ہو رہا اور ہوں گا وہ تمام کا تمام علم تھا، وہ تمام کا تمام اللہ کے نبی وہ تمام کا تمام علم تھا. تو ہمارا چھوٹا سوال یہ ہے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہار گھما تھا، پھر کیوں پھر ہار کی خبر کیوں نہیں دی آپ نے؟ چھوٹی بات ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگی تو پھر آپ نے اس کا دفاع کیوں نہیں کی؟ پھر جمیع ما کان وما یکون کا علم تھا تو ہمارا کون سا پارہ چل رہا ہے؟ پارے 4 چل رہا. تو پھر اتنا باقی کا قرآن کیوں اترا؟ پھر یہ بات تو پارے 4 میں آ گئی، پھر باقی قرآن کی آیتیں صورتیں کیوں اتری؟ موٹی بات ہے نا. اگر غیب کا علم تھا تو پھر علم کیوں اتر رہا؟ تو اس کا مطلب معلوم ہوا جتنا اللہ بتاتے تھے ہمارے نبی کو وہ علم تھا، اور جو اللہ نے نہیں بتایا وہ نہیں تھا. اور نہیں ہونا یہ صفت ہے ہمارے نبی کی، اچھی صفت ہے. نہیں ہونا، نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کون تھے؟ مخلوق تھے. اللہ کے نبی کون تھے؟ بشر تھے. اللہ کے نبی انسان تھے. اللہ کے نبی خدا نہیں تھے. یہ بات ثابت کرنا ہے. اگر خدا مانیں گے تو 2 خدا ہو گئے، ایسے سے بادشاہت نہیں چلتی. اس لیے اللہ رب العزت کو واحد ماننا ہے، اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی. یہ بات اس کے اندر فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ترجمہ. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، اور جب تم صحابہ کرام کو مصیبت پہنچی، یعنی کیا پہنچی مصیبت؟ کہ صحابہ کرام زخمی ہو گئے. قد اصبتم، اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام تم نے غزوہ بدر میں اس سے دگنا ان کو مارے. ان کو آپ کو تو صرف ہم نے زخمی ہوئے اور وہ لوگ زخمی بھی ہوئے اور دوسرا کیا ہوئے؟
غلام بھی بنائے گئے. وہی فرمایا اولما تم کو تو ایک مصیبت پہنچی اور ان کو تو 2 مصیبت پہنچی. قلتم ان ھذا اب تم کو ایک مصیبت پہنچی تم کہہ رہے اللہ یہ کیا ہو رہا سب. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ نبی محترم نے جہاں پر آپ کو کھڑا کیا تھا آپ وہاں سے نبی محترم کی رائے کہاں تھی؟ مدینہ میں رہ کے لڑنا. اور آپ نے کہا کیا میدان میں آ کے لڑنا. پھر تمہاری وجہ سے ہو اور پھر تم کہہ رہے اللہ تیری مدد کھائیں. یہ بات ہے. قل هو من عند انفسکم یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری جانب سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ والیمن اور جو کچھ تم کو یعنی 2 جنگوں کے درمیان تم کو تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے پہنچی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے بتا دے یہ منافق ہے اور یہ مسلمان. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا تاکہ تم لوگ منافقین کو جان لو. وَقِيلَ لَهُمْ اور منافقین سے کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی اللہ کے راستے میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے. ابھی دفعوا یا کم سے کم ان کو ختم کرو. جو لوگ تم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو دور کرو. دور کرنے کے لیے بھی نہیں آ رہے, جنگ کرنے بھی نہیں آ رہے. ابھی دفعوا یہ دفاع کرو. قالوا لو نعلم ان منافقین نے کہا ان لوگوں نے کہا اگر ہم اس کو جنگ جانتے تو جنگ کرتے. جنگ نہیں فساد ہے, یہ جنگ نہیں فساد ہے. ہم للکفر اللہ فرماتے اس بات کی وجہ سے وہ پہلے ایمان سے قریب تھے مگر اس بات کی کہنے کی وجہ سے آپ کس کے قریب ہو گئے؟ کفر کے. یقولون یہ لوگ اپنی زبان سے صرف بک رہے ہیں حالانکہ ان کی دل کی بات کچھ اور ہے. دل کی بات کیا ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. اس وجہ سے ہم اس کے اندر شریک نہیں ہو رہے. قل فادرؤوا الذين قالوا والله اعلم بما يكتمون اور اللہ مگر وہ ذات ہے جو دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے. الذین یہ وہ لوگ ہیں یعنی منافقین جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا اس حال میں کہ بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو کیا نہیں ہوتے شہید نہ کریے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل فادرؤوا اگر اتنی بات ہے کہ مرنا وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو اللہ فرما رہے کہ ٹھیک ہے ایسا کرو. قل فادرؤوا عن انفسکم تو اب تمہارے اندر طاقت ہے تم گھر میں بیٹھے ہوئے موت کو ٹال کے بتاؤ. وہ وہاں پر میدان میں گئے کر کے شہید ہو گئے, اب تم گھر بیٹھ کے موت کو ٹال کے بتاؤ. اس لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اگر تم بڑے بڑے برج کے اندر بڑے بڑے ایسے کوٹھری کے اندر بھی جس کے سوئی کے جانے کی بھی جگہ نہ ہو اگر تم ایسی کوٹھڑی کے اندر بھی جا کے بیٹھے تو ملک الموت وہاں پہ بھی آپ کو دبا لیں گے ایسی جگہ میں بھی. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تم جہاں پر بھی رہیں گے تو موت آ کر پہنچیں گی. یہ بات سمجھ. ولا تحسبن اللہ فرماتے جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے اللہ کی طرف سے ان کو روزی روٹی دی جاتی ہیں. فرحینا مگر جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں ان کی خواہش ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ جو اللہ نے ان کو شہادت دی ہے اور وہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے رہ گئے. پیچھے کون ہے؟ ماں باپ, بھائی, دوست, احباب. اللہ خوف اللہ فرما رہے ہیں اللہ خوف علیہم ان کے اوپر کوئی ٹینشن نہیں کوئی غم نہیں. یستبشرون وہ خوشخبری دیتے ہیں خوش ہوتے ہیں اللہ کے تعالیٰ کی نعمت سے اس کے فضل سے. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ اور ایمان والوں کی صفات میں سے یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے اور رسول اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زخم ہونے کے باوجود اللہ کی بات پر کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ ہم آپ کی بات کے لیے تیار ہیں. یعنی زخم یہ بات ہے للذاب ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان میں سے نیکوکار ہے اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بڑا اجر ہے. الذین قال لهم الناس اور ان لوگوں سے اور وہ لوگ جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ بلا شبہ لوگوں تمہارے واسطے جمع ہو گئے. یعنی کفار مکہ نے کہا کہ عبداللہ سفیان تمہارے واسطے ڈبل لڑنے کے لیے آ رہا ہے اور وہ لوگ جب ان سے ان لوگوں نے کہا کہ بلا شبہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے تو تم ان سے ڈرو. صحابہ کرام سے کیا کہا؟ ابو سفیان تم سے لڑنے کے لیے آ رہا. صحابہ کرام فزادوہم ایمانا جب ان لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان تم کو مارنے کے لیے ڈبر آ رہا ہے صحابہ کرام نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ہمارے لیے کون کافی ہے. فانقلبوا بنعمت پس وہ لوگ لوٹے اللہ تعالیٰ کے فضل کو لے کر اور ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی. اور صحابہ کرام اللہ کی خوشنودی کا اتباع کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں بلا شبہ. اور وہاں سے منافقین کا ایک بندہ آیا تھا اس نے کہا کہ وہ تمہارے واسطے لشکر جمع کر رہے ہیں. انما ذالکم الشیطان شیطان اور اس کے چیلے تم کو ڈراتے ہیں. شیطان اور تمہارے چیلے اس کے ڈراتے. فلا تخافوہم پس تم شیطان سے مت ڈرو اور شیطان کے چیلوں سے مت ڈرو. کس سے ڈرو پھر؟ وخافونی ان کو تم مؤمنین اور تم اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ ایمان والے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر اور تم ان لوگوں کا ٹینشن مت لو جو لوگ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں.
جو لوگ کفر میں آگے بڑھے، انہم لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اور اللہ نے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں بنایا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کیا رہیں گی؟ جنت جہنم۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو بیچ دیا ہے کفر کے بدلے میں۔ کفر کے بدلے میں کس کو اختیار کری؟ میں اپنی رضامندی سے تو ہندو بنی ہوں، ہے نا یہ سب، مجھے کسی کا زور زبردستی نہیں ہوئی، میرے اوپر کسی کا پریشر نہیں ہے، میں نے خوشی سے اسلام چھوڑا ہے، سب باتیں سنیں گے نا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو خرید دیا ایمان کے مقابلے میں، وہ لوگ اللہ کا کوئی گھاٹا نہیں کرنے والے۔ کس کا گھاٹا ہے؟ ریلوے پٹری پر تیسرے دن خبر آ جائیں گے آپ کے سامنے، نہیں آئی؟ کہاں پر مل زبان میں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو دنیا کی سزا تھی، اور اوپر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علیم کہتے ہیں دردناک سزا۔ دردناک سزا پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ دردناک سزا پتہ ہے؟ موت بھی نہیں، اتنا مارو اتنا مارو، آگے تک مار، پھر آگے کر کے پھر مارو، کہیں کو گندی بات ہے۔ دردناک عذاب کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو موت بھی نہ ہو اور سزا برابر پہنچتی رہے، یعنی مکہ مار، یہ اس کو بولتے ہیں علیم کا مطلب یہ مکہ مار۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ کافر ہے ان کے بارے میں یہ خیال مت کرو کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور بلا شبہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کفر میں آگے بڑھے، گناہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے اللہ نے رسوا کرنے والا عذاب، ایک ہے دردناک عذاب، ایک ہے بڑا عذاب، ایک ہے رسوا کرنے والا عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے اس حال پر جس پر وہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے۔ اس حال پر میں اور آپ جی رہے ہیں نا، جو ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا، ہمارے اوپر جو ظلم کیا جا رہا، ہمارے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا، جو سازشیں کی جا رہی، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو دکھ رہا نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، سب کہ میرے بندوں پر اتنا ظلم ہو رہا، فلاں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس حال پر کافر ان پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں۔ آج کتنا ظلم ہو رہا ہمارے اوپر، مگر کیا ہے؟ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ چاہتا ہے کہ اچھوں کو اور بروں کو الگ الگ کر دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون ہمارا ساتھ دے سکتا کس گھڑی کے اندر۔ آج الحمدللہ ہم ایمان پر جمے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا ایمان جمے ہوئے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی توفیق ہے کہ اتنے حالات کے اندر بھی ہم ایمان، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ موت کے آخری سانس تک جمیں گے انشاءاللہ۔ وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بات نہیں ہے کہ لیطلع علی الغیب، کہ اللہ تعالیٰ غیب پر تم کو مطلع کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے، پورا علم نہیں دیتا، غیب کا علم دیتا ہے، عالم الغیب نہیں بناتا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ، اگر تم ایمان لاؤ گے اللہ پر رسول پر اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور انعام تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس سمجھنے، سمجھانے اور قرآن مقدس مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ مسئلہ نہیں ہے نا۔